بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں، اس شو میں اب تک آپ جان چکے ہیں، میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں معلومات کو۔ ان معلومات کے ہمارے پاس دو ماخذ ہیں، ایک ہمارے مذاہب اور دوسری انسان کی وہ عقل کہ جس نے برسہ برس کی جستجو اور تحقیق سے نئی ڈائمنشنز ہر چیز کے حوالے سے دریافت کی ہیں، اور اب انسان شاید تاریخ انسانی میں پہلی بار اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ ریلیجن اور سائنس کے درمیان موجود باؤنڈری کو کسی حد تک ٹریس پاس کرنے کے قابل ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرامز میں ڈسکشن کا آغاز کیا ہے خوابوں کے حوالے سے، اور اسی سلسلے کو آج آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مائنڈ سائنسز کے اسکالر جناب ڈاکٹر عمران وائی محمد صاحب، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز، اور جو باؤنڈریز ہمارے ذہن میں فلسفے کے حوالے سے، انسانی جسم کے حوالے سے، روح کے حوالے سے، اور پھر توانائی کے حوالے سے موجود ہیں، عمران صاحب ان باؤنڈریز کو ایکسپلور کرنے کے ایکسپرٹ ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم جنجوعہ صاحب، این انجینئر بائی کوالیفیکیشن، آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور آکلٹ سائنسز کے حوالے سے خصوصی دسترس رکھتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ معروف آکلٹ سائنٹسٹ جناب علی محمد خان صاحب، پامسٹری، نیومرولوجی، ایسٹرولوجی اور کئی دوسرے مخفی علوم پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ پیپرز آپ کے مختلف میگزینز میں پبلش ہوتے رہتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کارپوریٹ ٹرینر، آتھر، کوچ اور مائنڈ سائنسز کے حوالے سے کام کرنے والی ایک شخصیت جناب محمد منیب قدوائی صاحب۔ ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں جس جگہ ہم نے اپنے اس پروگرام کو ختم کیا تھا، وہاں پہ دو بڑے بنیادی سوال اٹھے تھے، جو دو انفیکٹ راز ہیں خوابوں کے حوالے سے۔ ایک بات تو یہ ہوئی تھی کہ کیا ہم کسی طرح اپنے خوابوں پر کوئی کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر یہ کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہم اپنے خوابوں کو کسی حوالے سے اپنے مفاد میں، اپنے بینیفٹ میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا منیب قدوائی صاحب، آپ نے ایک دو پروگرامز پہلے لیوسڈ ڈریمنگ، جب ہم ٹائپس آف ڈریمز کی بات کر رہے تھے، آپ نے لیوسڈ ڈریمنگ کا ایک ریفرنس دیا تھا۔ پہلے تو اس کو آپ ایکڈیمکلی ڈیفائن کر دیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلانی ڈریم لیوسڈ ڈریم ہے تو اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عموماً جو لوگوں کو خواب آتے ہیں وہ ان کے دسترس میں یا کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ وتھ پریکٹس، یہ ذرا اہم چیز ہے کہ ہر صلاحیت اور اسکل کی طرح یہ بھی پریکٹس مانگتی، اور اس میں انسان جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خواب میں چیزوں کو کسی حد تک کنٹرول کر سکے۔ اچھا، اور اس کا اگین لنکڈ جو ہے وہ پری ڈریم سجیشن سے بھی ہے، کیونکہ وہ جو چیز ذہن میں لے کے دانستہ یا نادانستہ سوئے گا، امکانات یہی ہوں گے کہ اس کے وہ آئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ جانے کیسے کہ یہ خواب ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر اوقات تو خواب اور حقیقت میں اتنا فرق نہیں محسوس ہو پاتا۔ تو ایک دو چیزیں جو کہیں پہ ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ جاننا چاہے کہ وہ خواب میں ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ گھڑی پہ نظر ڈالے۔ اگر وقت نہیں بدلا تو اس کا مطلب یہی ہے، یعنی کچھ دیر کے بعد اگر وہ پھر گھڑی پہ نظر ڈالتا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ خواب میں ہے تو وہ گھڑی پہ نظر کیسے ڈالے گا؟ خواب میں گھڑی بھی ہونی چاہیے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ پریکٹس کے ساتھ، مطلب دیکھیں نا، یہ ایک اب جب تک انسان کرے گا نہیں پتہ نہیں چلتا۔ ٹرو، کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، اگر آپ کسی شخص کو اپنے خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سونے سے کچھ لمحے پہلے وہی جو ڈاکٹر عمران صاحب بات کرتے رہے، برین ویو لیول، الفا لیول پہ جب ہم آتے ہیں، غنودگی کے عالم میں آتے ہیں، جب 4 to 7 ہرٹز پہ چل رہا ہوتا ہے، اگر اس وقت آپ جو چیز لے کے نیند میں جائیں گے، امکانات یہ ہوں گے کہ وہ آپ خواب میں دیکھیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب وہ کس شکل میں سمبلز میں آتا ہے، وہ انٹرپریٹیشن ہے، وہ ایک سیپریٹ بحث ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وتھ پریکٹس یہ ممکن ہے کہ خواب میں جا کے انسان چیزوں کو، یہ اویئرنیس آ سکتی ہے اس کو کہ یہ میں خواب میں ہوں، اینڈ آئی کین ایز سچ کنٹرول یا مینیج۔ اچھا یہ تو بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے، یعنی ایک جنرل پرسپیکٹو کے حوالے سے۔ ڈاکٹر عمران سر،
کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم اس پریکٹس کو کرتے ہیں، میں آپ سے یہ بعد میں جانوں گا کہ یہ پریکٹس کیسے کی جائے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس پریکٹس کو کرنے سے خواب کی حالت میں بھی آپ کا شعور بیدار رہے گا؟ بالکل. دیکھیں اس سے پہلے ایک اور بھی اور آسان کرتا ہوں میں، جو اپنے بات کہی ہے اور آسان کرتا ہوں کہ جو اب جب میں نے لاشعور کی بات کہی تھی تو جو اس کے فنکشنز ہیں، اور لاشعور ایک چیز یہ ہے کہ ریئل اور ان ریئل میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لاشعور کے لیے ریئل اور ان ریئل کوئی فرق نہیں محسوس کرتا، وہ رسپونڈ کرتا ہے. یہ جو ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے یہ رسپونڈ کرتا ہے. اور اس کی میں اگزامپل آپ کو ابھی تھوڑی جو ہے نا وہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ تصور کریں کہ میرے ہاتھ کے اندر ایک رسیلا نیبو ہے، اور اگر میں نیبو اور اگر میں ایک چھری لے کے اور اس کو سلائس کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک اچار کی بوتل لے کے کھولتا ہوں اور اس کو نچوڑتا ہوں، اور اس میں سے میں ایک چمچہ لے کے اپنی ایک زبان پہ رکھتا ہوں، تو اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ زبان کے اوپر نیبو آ گیا، زبان کے اوپر پانی آ گیا. تو بیسکلی کیا ہوا کہ ہمارا انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ کوئکلی رسپونڈ کرتا ہے جو بھی ایکشنز اس نے پروسیس کیے، کیونکہ میں نے ساری حصے استعمال کی، دیکھنے کی بھی، سننے کی بھی، سونگنے کی بھی، محسوس کرنے کی، چکھنے کی، پانچوں حواس میں نے استعمال کر کے ایک اسٹیمولس بنایا، اور اسٹیمولس نے میرا انکانشیس مائنڈ نے رائٹ اوے رسپونڈ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب میں اگر یہ کہوں کہ ایک پاگل شخص اگر یہ سب کچھ کرے گا تو پھر بھی شاید وہ نیبو کا ذائقہ محسوس نہ کرے. پاگل تو پروسیس ہی نہیں کر پا رہا نا. یہ تو میں نے آپ کے شعور کو پروسیس کہ کرایا. آپ نے تو ورچولی نیبو چکھا دیا، نیبو چکھایا، رائٹ. نیبو نہیں اس تھا. کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ یہاں ہے. دیکھیں وہ تو ہر چیز یہاں پہ ہے. وہ تو علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے تمام علوم جو سکھا دیے تم کو، وہ تو بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں ہمیں لے کے بھیجی. ابھی تو ان کی ایکسیس کی بات ہو رہی ہے. پیدائش سے پہلے سے لے کے ڈیٹا تو سارا یہاں موجود ہے. یہ جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہیں باہر سے نہیں آ رہا ہے، وہی ڈیٹا واپس آ رہا ہے. مجھے تو پھر یہاں سورہ رحمان یاد آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان کی تخلیق بعد میں ہے اور علم القرآن پہلے ہے، تو پورا ڈیٹا پہلے دے دیا گیا. دیکھیں نا، پہلی وہی میں پانچویں جو آیت ہیں اس کے اندر ساری چیزیں تو آپ کو بتاتی ہیں نا. اگر اسے کہا قلم کے ذریعے سے تمہیں سب چیزیں سکھا دی، علم الانسان تمہاری ساری چیزیں تمہیں ڈیفالٹ میں دے کے بھیجا ہے. تو کوئی بھی چیز یہاں پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم اس صلاحیت کو اس ایکسیس کر کے نکھارتے ہیں. باہر سے کوئی صلاحیت آتی نہیں ہے، صلاحیت تو بائی ڈیفالٹ آئی ہے. تو اب میں نے جیسے آپ کو یہ بتایا کہ ہم نے شعور کے اوپر انفلوئنس کیسے کیا اس لاشعور میں جانے کے لیے. میں نے فوکس کرایا اس کو، میں نے پانچوں سینسز کو یوٹیلائز کیا، اور اس کے بعد اس شعور برین فریکوینسیز کو میں وہاں پہ لے کے گیا جہاں پہ اس شعور کے اندر رہتے ہوئے سو کال جو نظر آ رہا ہے ہم شعور میں، لیکن ہماری جو برین فریکوینسیز اس لا شعور پہ گئی اور ہمارے انکانشیس مائنڈ نے رسپونڈ کیا اور ہماری زبان کے اوپر ذائقہ آ گیا. اس وقت ہم 4 اور 7 کے بیچ میں خواب دیکھ رہے ہیں. اس وقت اگر انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو اٹھتا ہے تو اس کا گلا خشک ہوتا ہے. اگر وہ ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے تو اس کا جسم کے اندر پسینے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو انسان کہتا ہے میں خواب میں تھا لیکن پھر ایسے کیوں ہوا. میں نے آپ کو کہا چاہے وہ دن کے اندر 4 اور 7 کے اوپر آپریٹ کر رہا ہو، چاہے وہ رات کے اندر 4 اور 7 کے بیچ میں آپریٹ کر رہا ہو، اس کا انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے. یہ جو ہمارا ہیڈ برین ہے اس کا کام ہے انسٹنٹلی رسپونڈ کرنا. تو اب اس خواب کے اندر جب وہ جو بھی وہ دیکھ رہا ہے بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن، جو ساری انفارمیشن اس کے پاس آئی ہے، جو بھی وہ دیکھ رہا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر رسپونڈ کر رہا ہے. ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے وہ لٹرل میننگ لیتا ہے. یعنی اگر ایک سجیشن اس کو دی گئی ایک تھراپسٹ نے اور 4 اور 7 کے بیچ میں اس کو رکھ کے کہا کہ اس کو پریزنٹیشن کا اگر اس کو لیٹ سپوز خوف ہے، اور میں نے کہا کہ 2 خوف کے علاوہ سارے خوف اس نے یہاں سیکھے ہیں، اور اس کو پریزنٹیشن یہ دیتا ہے اس کو سرٹن اسٹیٹ پہ لا کے اور پروگرامڈ کرتا ہے اس کو کہ جب تم اسٹیج پہ جاؤ گے یو ول فیل کول. ٹھیک ہے. اب وہ جب اسٹیج کے اوپر گیا تو اس کو سردی لگنی شروع ہوئی. ٹھیک. بیکاز لٹرل میننگ کول کا ہے سردی. ٹھیک. تو وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ کانشیسلی تو اویئر نہیں ہے، لاشعور شعوری طور پر اویئر نہیں ہے، جو مطلب آ رہا ہے ویسے ہی لے کے جا رہا ہے، ویسے ہی لے کے جا رہا ہے. ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. اور ناظرین، بات خواب کی ہو رہی ہے لیکن اگین خواب کو ڈسکس کرتے ہوئے خواب کو سمجھنے کے لیے ہم پھر انسانی ذہن کی ان مخفی صلاحیتوں کا جائزہ لینے پہ مجبور ہیں کہ جن صلاحیتوں کے تحت اور جن کے روبہ عمل آنے سے ہمیں خواب نظر آ رہا ہے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خواب دکھا رہے ہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحب، ہیلنگ ڈریمز، ایک یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ود پریکٹس اگر میں چاہوں تو اپنے خوابوں پہ کنٹرول حاصل کر سکتا. اچھا، یہ کیا پریکٹس ہوگی، کیا کیا جائے؟
پتہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیلف کنٹرول میں کیسے کروں گا، رائٹ، سیلف میں کیسے جو ہے وہ کنٹرول کروں گا. پہلی اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ضرورت کس چیز کی پیش آئی ہے، یعنی آپ کا جو آؤٹ کم ہے وہ بیسکلی کیا ہے. اگر میرا آؤٹ کم جو ہے حاصل نہیں ہو پا رہا اور میں سیلف سجیشن اپنے آپ کو دے رہا ہوں کہ میرا یہ آؤٹ کم حاصل ہو. میں آپ کو ایسے ایگزامپل کرتا ہوں. تھیراپی کے اندر ہمارے ساتھ ہوا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ آئی اور وہ میٹھا کھاتی ہے بے حساب. اب اس کو ڈائبٹکس بھی ہے، اس کا کولیسٹرول ہائی ہے، وہ اوور ویٹ ہے، اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کریونگ اس کی چھٹ کیوں نہیں رہی ہے. اور وہ سب اچھی طرح جانتی ہے شعوری طور پہ، لاجیکلی، کہ یہ سب میرے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جب ہم اس کے اوپر ورک کرتے ہیں، جب ہم اس کے اوپر ایج ریگریشن کرتے ہیں، ایج ریگریشن ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس ایج کے اوپر لے کے جاتے ہیں جہاں پہ یہ چیز اس کے اوپر انسٹال ہوئی ہے، یہ عادت اس نے لرن کی ہے. ماں کے پیٹ سے تو چاکلیٹ کھاتی ہوئی آئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کسی اسٹیج پہ اس نے یہ عادت کو لرن کیا ہے. تو ہم نے جب اس کو اس ایج ریگریشن کے اوپر گئے تو وہاں پہ ہم نے اس کو جو واقعہ پورا ریسٹور کیا، یعنی ریٹریو کیا لاشعور سے، کہ وہ بچی جو ہے وہ انتہائی بیمار تھی، بخار تھا، ماں باپ کو جانا تھا، تو وہ ماں باپ جو ہے وہ چلے گئے باہر، اب اس کو آپ کی خالہ کے پاس چھوڑ کے چلے گئے. بچی کو بخار تھا. ایک اور بھی بات بتاؤں کہ ہم لوگ جو 4 سال سے جو 7 سال تک کی جو ایج ہے ہماری، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پرنٹنگ اسٹیج ہے، 10 سال کی ایج تک ہمارا لاشعور ہمیں ڈومینیٹ کرتا ہے. 10 سال کی ایج کے بعد ہمارا شعور ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایک تو ہم لاشعوری ایج پہ ہیں، پلس یہ کہ وہ جو 4 سے 7 سال کی ایج ہے وہ پرنٹنگ اسٹیج ہے، پلس جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم اس اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پہ فریکوینسی ہماری ڈاؤن ہوتی ہے، انسٹالیشن اسٹیج کے اوپر ہے. وہ بخار اس کو ہوتا رہا، وہ بول نہیں سکی اپنی خالہ کے ساتھ کہ جی مجھے بخار ہو رہا ہے اور ماں کو بھی مس کر رہی ہوں. ماں جب واپس آئی ہے تو وہ اس نے ماں نے سوچا کہ میری بچی میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں اس کے لیے چاکلیٹ لے کے چلتی ہوں. تو دروازہ جب کھلا اور وہ ماں کے پاس آئی تو فرسٹ تھنگ اس نے اس کو آفر کیا چاکلیٹ. ناؤ یہ چاکلیٹ اسٹیمولس بنا اس کے لیے ایز اے سیکیورٹی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس بچی کے لیے چاکلیٹ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. لاشعور کو یہ بات نہیں پتا، وہ سمجھتا ہے کہ اپنی تحفظ کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لاشعور ہماری بقا کا ضامن ہے. میں نے کہا کہ جو ہمارے پاس جو ڈیفالٹ ہے کہ ہم بلندی سے گرنے کا خوف ہے. انسان پوری رات جو ہے وہ کروٹیں بدلتا ہے لیکن بستر سے گرتا نہیں ہے. جیسے وہ کارنر پہ آتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کو کون اٹھاتا ہے؟ بائی ڈیفالٹ 3 مہینے کے بچے کو آپ گود میں لے کے اس کو یوں نیچے کریں وہ آپ کا کالر پکڑ لیتا ہے. کس نے اس کو یہ سکھایا کہ مجھے گرنا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے. کیونکہ سیکیورٹی اس کی بقا کے لیے ضروری تھی تو اس نے ایسوسیٹ کیا غلطی سے اس چاکلیٹ کو، اس میٹھے کو اپنی سیکیورٹی کے ساتھ. لاشعور اس کی بقا کے لیے جدوجہد کر رہا ہے انٹرنلی. شعوری طور پر اس کو کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جب ہم نے اس کو آؤٹ کم یہ بنایا کہ ہم اس کو 4 اور 7 کی فریکوینسی پہ لے کے جائیں، وہاں سے جا کے ہم اس کو پہلی بات تو یہ کہ یہ سجیشن ڈال دیں کہ ناؤ یو آر آؤٹ آف دیٹ اسٹیج. اب آپ 27 سال کی ہو، 7 سال کی نہیں ہو. دیر آر ادر تھنگس اویلیبل جو آپ کی سیکیورٹی کی ضامن ہے، اور چاکلیٹ جو ہے وہ آپ کو ریپلیس کر سکتی ہے دوسری چیزوں کے ساتھ. ونس یہ چیز جب چلی گئی وہاں سے تو اب وہ چاکلیٹ کا جو ریپلشن ہے، وہ کریونگ تھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب اگر مجھے اس کو، یہ تو میں نے ایک تھیراپی کی ہے، اب مجھے اسی کو سجیشن بنانا ہے اور خواب کے تھرو کروانا، خواب کے تھرو جو ہے وہ کرانا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب وہ ریپیٹیٹیو سجیشنز اپنے آپ کو جو ہے وہ دے گی کہ ایوری ڈے اینڈ ایوری وے آئی ایم گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر، ہیلدیئر اینڈ ہیلدیئر، اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر، اور میں جو ہے وہ میں محفوظ ہوں اور میرے پاس دوسری چیزیں موجود ہیں، میری چیزیں ضامن ہیں، میں باہر آ گئی ہوں، میں اپنے آپ کو اوپر کنٹرول کرتی جا رہی ہوں، آئی ایم بگننگ ٹو یہ ساری وہ سجیشنز ہیں جو ہم اس کو دے رہے ہیں. اب میں جو ہے وہ صحت مند خوراک استعمال کرتی ہوں. تو یہ وہ سجیشن جو ہے وہ ریپیٹ کرتے کرتے پرٹیکولرلی جب سوتی ہے تو جب وہ 4 اور 7 کی اسٹیج میں وہاں پہ آتی ہے، جب وہ گتھیاں سالو ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں وہ چیز موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہی وہ ایگزیکٹلی جو ڈریم کنٹرول جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ہمیں وہ 4 اور 7 کے بیچ میں انسٹالیشنس کو اسٹرانگ کرنا ہے. ایک دھاگا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، دھاگے پہ دھاگا، دھاگے پہ دھاگا، دھاگے پہ دھاگا، رسی بن جاتا ہے. جب وہ رسی بن جاتا ہے تو وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اچھا، تو یہ تو اس کا یہ مطلب ہوا پروفیسر صاحب کے، اور میں دوسرے گیسٹ کی طرف بھی آنا چاہوں گا کہ یہ جو سجیشنز ہیں جس کو ہم اسٹرانگ کرتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ اسٹرینتھ آف سجیشنز جو ہے وہ خوابوں میں روبہ عمل آئے گی، کیونکہ ظاہر نارمل انسان کی زندگی میں سونے کے درمیان وہ جو ریم پیریڈ ہے یہ وہ وقت ہے کہ جہاں یہ 4 اور 7 کی جو مائنڈ کی فریکوینسی ہے، یہ دماغ کی جو دھڑکن ہے، یہ اس سٹیج پہ آ رہی ہے لو ڈاؤن ہو کے. تو اچھا، ایسٹرولوجیکل ایسپیکٹ جو ہے خوابوں کا، اس کو پھر آپ اس بات سے، کیونکہ اس کا ایک ریلیشن مجھے یہاں نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ آپ بتائیں گے تو. دیکھیں، ایسٹرالوجی کو اگر ہم الگ سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہر لمحے ہر وقت جو پلانیٹری پوزیشن ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں جی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ آف دا پلانیٹس ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان پر بھی ہو رہے ہیں اور چیزوں پر بھی ہو رہے ہیں. اور آپ کے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. یہ بطور ایک علم ہم اس کو ایسٹرالوجی کو لے سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو مطلب کسی کا اگر کوئی سوال ہوتا ہے
تو وہ ہم اس وقت کا اگر ذائچہ بناتے ہیں تو اس وقت کے ذائچے میں مختلف پلانٹس کس جگہ پہ ہیں اور ان کے آپس میں کیا اسپیکٹس ہیں، ان کے درمیان کیا اینگلس ہیں، وہ ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اس شخص کی جو وقت پیدائش ہے اس وقت کے ذائچے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہے. یہ ایک مطلب ایک گیس ورک ہے، قیاس سے ایک طرح کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا خواب کے ساتھ اس طرح سے لنک بنتا ہے کہ آپ نے خواب جس وقت دیکھا تو تعبیر بتانے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ یہ خواب کس قسم کا ہے یا اس کے پاسبلی اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے، تو اگر جیسے ہم سجیسٹ کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کب دیکھا. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ خواب دیکھیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تعبیر معلوم کریں، اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ تاریخ، اگر اس کی چاند کی تاریخ بھی ساتھ میں نوٹ کر لیں تو اور اچھا ہے، اس لیے کہ اس سے اور بھی کیلکولیشنز آسان ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر جس وقت آپ کی آنکھ کھلی اس وقت آپ گھڑی پہ نظر ڈال دیجئے کہ اس وقت کیا وقت ہوا ہے، تو اس وقت کے ذائچے کے مطابق پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمیں اس ڈریم کی انٹرپریٹیشن میں تھوڑا سا بہتر. اچھا، ایکچولی میرا سوال یہ تھا کہ ڈریم کی انٹرپریٹیشن پہ تو ہم آ رہے ہیں، یہ جو پلانٹس گھوم رہے ہیں جی، تو یہاں ایک وائبریشن کی فورس ہے جو کریٹ ہو رہی ہے، کسی طرح سے کیا ایکسٹرنل وائبریشن کا یہ فیکٹر ہمیں اس 4 اور 7 والی جگہ پہ لا سکتا ہے کیا؟ نہیں، اس کو اگر ادر وے راؤنڈ کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جو ہم پیدائش کے وقت کا ذائچہ بناتے ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں یا اس وقت کا بناتے ہیں کہ جس وقت اس بچے نے اپنی زندگی میں پہلی سانس لی. اس نے اس لیے کہ وہ پہلے ایک سچویشن میں تھا جب اس نے جو ہے جب پہلی سانس لی، چیخ اس نے ماری، تو وہ جس سٹیج پہ آیا تو وہ اس کا وقت پیدائش ہے. ٹھیک. چاہے وہ پیدا ہونے کے 5 منٹ بعد اس نے وہ چیخ ماری ہو، وٹ ایور. تو جو ہے اس طرح سے جو ہے جس وقت آپ وہ بٹوین دا اسٹیٹ آف 4 اینڈ 7 ہیں آپ، تو اس کا مطلب اس وقت آپ اپنے مائنڈ آپ کا اس لیول کے اوپر ہے کہ جہاں یہ ایکسٹرنل فورسز کمپیریٹیولی زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جس وقت جیسے کہ پیدائش کے وقت میں انسان کی باڈی جو ہے کمزور ترین ہے، اس وقت وہ تمام پلانٹ. میرا یہی سوال ہے کہ ان ایکسٹرنل فورسز آپ کے پلانٹس گھوم رہے ہیں، ان فورسز کا 4 اور 7 والی سٹیج میں ہاں امپیکٹ زیادہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے جو ہے یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت موسٹ پرابلی اس قسم کا خواب آئے گا کہ جو کہ وہ پلانیٹری پوزیشنز اس وقت ڈکٹیٹ کر رہی ہیں. ناظرین، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. ایک وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا، استخارہ کیا جاتا ہے اور استخارے کی ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے بعد کئی لوگوں کو اس کا جواب کچھ کو نہیں بھی ملتا، لیکن عموماً استخارے کو اگر اس کے پراپر طریقے سے کیا جائے تو ایک جواب ملتا ہے خواب میں. 3 دن 7 دن کیا جاتا ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جتنی ہم نے ابھی بات کی، خاص طور پر ڈاکٹر عمران نے جس انداز میں شعور لاشعور کا تعلق ہمیں پچھلے پروگرام میں سمجھایا، یہاں بھی سمجھایا، پھر سجیشن کی بات ہوئی، ہیلنگ کی بات ہوئی، اس میں یہ استخارہ کہاں فٹ بیٹھ رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق ڈائریکٹلی بن رہا ہے؟ استخارہ بیسیکلی کیا جاتا ہے آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو رزلٹ کے لیے. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو نفسی خواب ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہم جو ڈیلی ورک کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی چیز کا ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارا لاشعور ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ ایک طرح سے ڈریمنگ جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. آپ کے لاشعور آپ کا جانتا ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے، کیا چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شعور تو آپ کو جسٹ ویژول جو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے جو آنکھوں کے سامنے دکھ رہی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، جہاں فوکس کیا ہوا وہ شعور ہے. مطلب جہاں فوکس کیا ہوا ہے، جہاں دیکھ رہے ہیں، جو جنرلائز آبزرویشن ہے اس پہ لاشعور جو ہے نا وہ ڈپیکٹ کرتا ہے. لیکن لاشعور جو ہے وہ آپ کو ایکچوئل چیز رزلٹ دے گا کہ آپ کو ایکچوئل کیا چاہیے آپ کے لیے. استخارہ پھر استخارے میں کیا استخارہ یہی آپ کے لاشعور کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے خواب کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہیں، جس کا رزلٹ آپ انالائز کر کے کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایکچولیٹی میں. شعور تو آپ کو دیکھے بتائے گا کہ جی ایک جگہ جا رہے ہیں آپ، ادھر گڑھا ہے اس میں گر جائیں گے. شعور آپ کو بتا رہا ہے. لاشعور بتائے گا جی آپ اس گڑھے میں گریں گے تو صحیح، لیکن اس میں اتنا سونے کے سکے پڑے ہیں، خزانہ پڑا، آپ گر جائیں زیادہ بہتر ہے. اچھا
ٹھیک ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل. تو آپ جب استخارہ کرتے ہیں تو وہ جو لاشعور ہے آپ کے خواب کی صورت میں سامنے آتا ہے اور آپ کو ایکچولیٹی بتاتا ہے کہ اس میں آیا کہ یہ آپ کے لیے جو بھی کام کرنا جا رہے ہیں, جو بھی فیصلہ کرنا جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا آپ کے لیے نقصان دہ. آپ کوئی بہت اچھا ٹاسک کر رہے ہیں لیکن اینڈ پروڈکٹ اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. اچھا یہاں ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب, بلکہ شاید آپ فرمائیے. جی دیکھیں, جب تک ہمارا دماغ پلسیٹ کر رہا ہے 7 اینڈ ابو, ہم فزیکل ورلڈ میں ہے جہاں پہ ہم معلومات وہ پروسیس کر رہے ہیں جو ہماری 5 حواس کی بیس پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم آپریٹ کر رہے ہیں ہمارا دماغ 4 اور 7 کے بیچ میں, ہم اس ورلڈ میں ہیں جس کو ہم فزیکل ورلڈ سے نکل کے مینٹل ورلڈ میں آتے ہیں. یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں کے اوپر ہمارے اوپر ٹائم اور اسپیس میٹر نہیں کرتا, زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں ذہنی طور پہ, اور اسی لیے خواب میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں, اسی لیے خواب میں کہیں بھی جاتے ہیں اور سیکنڈوں کے اندر واپس آتے ہیں اور تمام انفارمیشن جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ کرتے ہیں. ابھی بھی ہم جو پروسیس کر رہے ہیں وہ 4 اور 7 کے اوپر ان معلومات کو پروسیس کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارے لاشعور کے اوپر ہماری پیدائش سے پہلے سے محفوظ ہوئے. یہ جو ہمارا لاشعور ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے. ایک لاشعور وہ ہے جو اس کائنات کے اوپر محیط ہے. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ ان دس ورلڈ, ایوری تھنگ ان گیلیکسی, اس یونیورس کے اندر پروگرامڈ ہے جو خالق کائنات نے پروگرام کی ہوئی ہے. خالق کائنات یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس پروگرام کو چینج کر سکتا ہوں. 2 چیزیں اس نے ہمیں سکھائی ہیں, دعا سے اور صدقہ اور خیرات سے. ٹھیک ہے. جو بیسیکلی دعا ہے, یہ استخارہ ہے کیا؟ دعا استخارہ ہی تو ہے. اگر آپ اس کے ٹرانسلیشن میں بھی جائیں گے تو یہ دعا ہی آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ آپ مجھ کو سجیشن دے دیجئے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. ناؤ ہم اس کیا کر رہے ہیں, اپنی اس مینٹل ورلڈ میں اس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم کو اس مینٹل ورلڈ کے اندر کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے اس محدود لاشعور سے اس پورے لاشعور کے اندر, تاکہ ہم اس انفارمیشن کو حاصل کر سکیں. اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جس کو ہم اتفاقات کہتے ہیں, یہ اتفاق ہوتا نہیں ہے. یہ ہم لوگ پروف کر چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار وہ ایک فون کسی کا آیا کہہ رہا ابھی تمہیں ملانے والا تھا. اسی طرح اگر ہم نے بات, ابھی 4 آدمی بات کرے, ایک آدمی ابھی آپ نے کیا کیا, ابھی کیا بات ہے ایگزیکٹلی آپ نے کہا وہی بات میں پوچھنے والا ہوں اور یہ مجھے آلریڈی معلوم ہے. تو یہ ایگزیکٹلی یہ کیا ہوا, بظاہر یہ اتفاق ہوا, لیکن ہم کیونکہ انکانشیس لیول پہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اس انکانشیس کمیونیکیشن نے آلریڈی کمیونیکیٹ کر دیا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو اب اگر ہم استخارہ کو پرٹیکولرلی دیکھتے ہیں تو ہم اس مینٹل ورلڈ کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ ہم اس لامحدود انکانشیس کے اوپر کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم وہ انفارمیشن لے سکیں. اور وہ انفارمیشن پریکٹس کر کے, چاہے وہ اگر جو دین کے طالب علم نہیں بھی ہیں, وہ پریکٹس کر کے ہم بہت ساری وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں جس کو ہم سائیکک ریڈنگ کہتے ہیں, ہم اپنی ایس پی لیول کہتے ہیں, ہم وہ مشاہدات کہتے ہیں جو ہم پہلے سے اس انفارمیشن کو حاصل کر لیتے ہیں. اور وہ حضرات جو 4 سے نیچے آپریٹ کرتے ہیں, جو اسپرچول ورلڈ میں جاتے ہیں, جن کی کنیکٹیوٹی اپنے خالق کائنات سے بہت اچھی ہے, ان کی جو رسپونڈ آتا ہے وہ بڑا کلیئر آتا ہے, وہ بہت اچھا آتا ہے. اسی لیے زیادہ تر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جی ان لوگوں سے اگر دعا کہا جائے استخارہ کرنے کے لیے. ریزن یہ ہے کہ ایک جنرل آدمی تو 4 اور 7 پہ آپریٹ کر رہا ہے, لیکن جو 4 سے بلو کا پروگرامر ہے اسپرچل والا, اس کی ایکسیس آف انفارمیشن کیسی ہے. دیکھیں نا, ایک جنرل انفارمیشن لینے والی ہے, ایک نیوکلیس سے جا کے حاصل کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کی انفارمیشن اس سے زیادہ پیور, اس سے زیادہ کلیئر ہے اس کے اوپر. لیکن اگر آپ ایون کانسیپٹ بھی دیکھیں, ہے دعا, اس کو دعا استخارہ کہتے ہیں. یہ دعا ہے اس کے اوپر, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس پروسیس کے اندر خالق کائنات نے آپ کے لیے لکھا نہ ہو, پروگرام نہ ہو, لیکن آپ کچھ خلوص سے کیونکہ دعا کرنے جا رہے ہیں, دیٹ کین بی چینج آلسو. ٹھیک ہے, دیٹ کین بی چینج آلسو. اور پھر کن فیکونی یہی تو ہے کہ جو خالق کائنات چاہے وہ کر سکتا ہے. سٹیمولس اس کا ہمارے پاس سے ہے, یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے دعا کی صورت. اس میں میں جی ڈاکٹر چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, وہ دعا کے ذریعے یا صدقات وغیرہ کے ذریعے, خیرات کے ذریعے آپ ان چیزوں کو بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ تبدیل کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ریکویسٹ ایگزیکٹلی تھینک یو. تو میرا اس میں خیال یہ ہے کہ اس کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ اگر کوئی خراب بات ہے تو خیرات کے ذریعے, صدقے کے ذریعے آپ اس کی انٹینسٹی کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو آپ نے خیرات کی, صدقہ کیا, تو اس کی انٹینسٹی کم ہو کے یہ ہو گئی کہ آپ صبح شیو کرتے ہوئے آپ کا ہلکا سا کٹ لگ گیا, شرط پوری ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, لیکن اس کی انٹینسٹی ایسی تھی کہ جو کہ شاید آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کے خیال سے وہ ایک معاملہ. میں اگر اس کی خوفناک منظر پیش کروں تو آنا ٹرک کے نیچے تھا لیکن کٹ لگ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, حجت بھی پوری ہو گئی اور بات آسان بھی ہو گئی. تو وہ اسی انداز میں اگر اچھی بات ہے تو آپ نے
خیرات کی اور کیونکہ وہ آپ کو ریٹرن ملنا ہے تو اس کی انٹینسٹی اتنی میگنیفائی ہو گئی کہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں آپ کو جس طرح کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز کے اندر برکت ہو گئی. اچھا کیا میں یہ سب پہ پٹ کر رہا ہوں کہ کیا خواب کو، کیونکہ ایک فلسفی ہے ناظرین جس کو کہا جاتا ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس، یعنی اس جسم سے باہر نکل کر ایسے دنیا میں لوگ موجود ہیں آج بھی اور ہر زمانے میں موجود رہے ہیں جو اپنے اس جسم کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنی روحانیت کے تحت وہ اپنے جسم سے باہر نکلتے ہیں اور پوری کائنات میں سفر کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جبکہ ان کا جسم اسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ جسم اس سفر سے پہلے تھا. بات ہم یہ اس لیے یہاں پہ کر رہے ہیں کیونکہ خواب میں بھی کم و بیش یہ ہو رہا ہے، لیکن خواب میں یہ چیز ہم نہ چاہتے ہوئے یا ان انٹینشنلی کر رہے ہیں، اور آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کے حوالے سے یہ جو چیز ہے یہ ہم باقاعدہ اپنی چاہت کے حوالے سے انٹینشنلی اس کو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے او بی ای، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس؟ اس طرح آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمارا عمل شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی ویسے ہی ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل نیبو کی بتائی بھی تھی. اگر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں جس کے اندر اڑتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، لوگ اڑ رہے ہیں ہواؤں کے اندر، تو اب میں اس کو دیکھ کے اپنے اوپر انسٹال کر رہا ہوں. اچھا اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا کہ جس چیز کے اوپر آپ کی توجہ مرکوز ہوگی ہماری برین فریکوینسی ڈاؤن ہونی شروع ہوگی، وہی 4 اور 7 کے بیچ میں آئیں گے. اب میں جو اس کو اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اس کو اپنے اوپر انسٹال کر رہا ہوں اور میں یہ چاہ رہا ہوں، اپنے ذہن کے اندر خیال بھی آ رہا ہے کہ میں اڑنے لگ گیا ہوں، یہ وشفل تھنکنگ ہے، خیالی پلاؤ ہے، رائٹ. یہ میرے خیالات ہیں جو مجھے اڑا رہے ہیں. یہی خیالات جو ہے وہ میرے خواب کے ٹائم کے اوپر بھی آ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اڑ رہا ہوں. یہ مینٹل ورلڈ کے اوپر کہ یار میں اڑ رہا ہوں، اور میں نے خواب دیکھا کہ میں اڑتا ہوا گیا اور اڑتا ہوا آیا اور سمندر کا جو پانی اوپر چلا گیا اور چڑیا شیر بن گئی اور شیر کی جو ہے وہ سونڈ نکل آئی، کیونکہ میں نے 3 الگ الگ سمبلس دیکھے اور وہ تینوں سمبلس یہاں پہ گڑبڑ ہوئے. دیکھیں یہ بالکل ایسا ہے نا کہ اگر ایک ڈبے کے اندر میں سارا گاربیج ڈالتا جاؤں اور اب مجھے الٹنے کا ٹائم آیا تو ٹین اور کاغذ اور پانی اور وہ سب چیزیں مکس اپ ہو چکی تھی، جس سیکوینس سے ڈالا گیا اس سے نکلے گا نہیں، تو عجیب و گڑبڑ ہو گیا. یہ تھی وشفل تھنکنگ، یہاں پہ تھی وشفل. اچھا یہ ڈسٹنکشن ہم قائم کریں گے. اگین آپ کی بات میں وقفہ آ گیا. ناظرین وشفل تھنکنگ پہ ہم آ گئے کیونکہ خواب میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سی وہ خواہشات جو ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں وہ خواب میں مختلف حوالوں سے، مختلف تصویروں کی صورت میں، مختلف سمبلز اور واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. اس سب کے پیچھے کیا راز ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب وشفل تھنکنگ کی بات ہو رہی تھی، یہ وشفل تھنکنگ ہم خواب میں بھی کر رہے ہیں. یہ ہم خواب میں بھی کر رہے ہیں. تو یہ وشفل تھنکنگ جو ہے وہ خواب کے اندر بھی ہو رہی ہے، جس کے اندر ہم اڑتے بھی پھر رہے ہیں اور جاگتے رہے ہیں اور سب جگہ ہو کے آ رہے ہیں. لیکن یہ وہ اس وشفل تھنکنگ کے لیول کے اوپر ہی رہا. اب جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ایک انرجی کی کنڈینس فارم کے اندر ہیں. اس انرجی کی ایک ریفلیکشن ہے جس کو ہم اپنے 4th ڈائمینشن بھی کہتے ہیں، جس کو ہم ایک لطیف نورانی پیکر بھی کہتے ہیں، جو کہ اب کیمرے کی نظر سے بہت آرام سے کیچ کیا جا سکتا ہے. صوفیہ کے ٹرمینالوجی میں اس کو جسم لطیف کہا جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی وہی ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جس کا پیسٹرل باڈی کہہ سکتے ہیں یا 4th ڈائمینشن کہہ سکتے ہیں کہ 3 زاویوں کے بعد ایک چوتھا زاویہ بھی ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اب تو اگر کوئی پاورفل قسم کی جس کے پاس پریکٹس ہوئی ہو جو وہ اس کو تو ایک نیکڈ کیمرہ آئی سے بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. میری ویب سائٹ کے اوپر میری ایک پکچر ہے جو میکسیکو کے اندر ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر کھینچی گئی تھی، جس کے اندر مجھے خود نہیں پتا کہ اتنا کلیئر اورا وتھ آل کلرز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ویب سائٹ اس transformation.com.pk، اس پہ جو ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اس پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہی جو ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک جب ہم اس لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، ایک تو وہ مینٹل ورلڈ تھی جس کے اندر ہم ایک وشفل تھنکنگ پہ سارے جہاں میں گھوم کے آئے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس 4 کے نیچے گئے ہیں اور وہاں آنے کے بعد جب یہ جسم لطیف جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، ایسٹرل باڈی جب ہماری جسم سے باہر آتی ہے یہ ٹریول کرتی ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس کے لیے ٹائم اور اسپیس میٹر نہیں کرتے، اس کے لیے انفارمیشن بے انتہا ہے جہاں پہ یہ ایکسیس کرتا ہے. اور یہ جب واپس آتا ہے اور اس کے بعد انسان اپنے جو ٹریول کے حالات بتاتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ انتہائی صحیح بات بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی وہ اس علاقے کے اندر ہو کے آیا جہاں پہ یہ ایسا تھا، جس سے مل کے آیا وہ ویسے ہی کپڑے پہنا ہوا تھا،
وہ اس وقت کس پوزیشن میں تھا. تو اب یہ بات جو ہے وہ ماننی پڑے گی کہ ٹھیک ہے, اگر اب یہ وشفل تھنکنگ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو پروو ہو رہی ہے نا کہ اگر وہ ایک آدمی ڈسٹینس کے اوپر اس طرح بیٹھا ہوا تھا, اس کلر کے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے صبح اٹھ کے بتایا ہے کہ جی رات کو اس جگہ کے اوپر اس شخص پہ یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا, اور آپ نے فون اٹھا کے کہا اور اس نے کہا ایسا ہی ہے, تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور ایسے ہزاروں واقعات اس وقت جو ہے وہ موجود ہے, اور جو لوگ اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں ان کے لیے تو ڈیلی کی بات ہے. اور لیکن جو انبیاء کرام ہیں, جو صوفیاء کرام ہیں, وہ تو آلریڈی اس لیول کے اوپر ہے. 40 جگہوں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مثال ملتی ہے کہ 40 مقامات پر ایک ساتھ انہوں نے ایک روزہ افطار کیا, اور ہر آدمی گواہ تھا انڈیا سے لے کے عراق تک کہ یہ ہمارے ساتھ موجود تھا. دیکھیں معراج کے واقعات کے اوپر آپ اوپر لیول کے اوپر جتنا بھی جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینینس جا کے لا سکتے ہیں, لیکن یہ بات بتائیے کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بیت المقدس کی جو تفصیلات تھیں کھڑکیاں تک وہ کیا تھی, اور جب ان یہودیوں نے کہا جی ایسا ہی تھا, تو وہ کہاں سے ڈینائی کریں گے؟ ٹرو رائٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ تو نہیں گئے تھے اپنی غیر طیبہ میں وہاں پہ, تو اگر آپ نے آ کے ایگزیکٹلی وہی انفارمیشن دی ہے جو ان لوگوں نے جس کی تصدیق کی ہے, تو اس کو آپ جو ہے وہ تو ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ پروف ہو چکی ہے. لیکن سائنٹیفک اگر سائنس اس کو آج اگر پروف کر رہی ہے, تو میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں, ایون سائنٹیفکلی بھی بہت پیچھے ہیں سائنٹیفکلی, لیکن یہ چیز اب پروو ہو چکی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اب اس کے اندر یہ مطلب کوئی ڈفرینس آف اوپینین رہ گیا ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم ان پروفس کو آپ سے کسی اور پروگرام میں اس کو موضوع بناتے ہوئے ان کو سمجھیں, کیونکہ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے, اس لیے کہ جو کچھ آپ کو ادیان بتا رہے ہیں, مذاہب بتا رہے ہیں, اور خاص طور پہ دین اسلام, تو سائنس تو آج اس کو باقاعدہ پروف کر رہی ہے, آلدو کہ سائنس ابھی بہت پیچھے, لیکن بہرحال پروفس ہمیں مل رہے ہیں. پروفیسر اس پہ ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے, تو کیا یہ صرف آپ کو پاسٹ کے متعلق بتائے گا, یا اس میں فیوچر میں ٹریول کرنا بھی پاسبل ہے؟ دیکھیے میں نے جیسے آپ کو یہ کہا کہ جو آؤٹ آف باڈی کے ایکسپیرینس جو آدمی ریکارڈ کرا رہا ہے وہ تو ویریفائبل ہے, کیونکہ آپ نے اس نے بتایا کہ میں فلانی جگہ کے اوپر تھا, وہاں پہ یہ کمرہ تھا, یہ گھر تھا, یہ شخص تھا, یہ کپڑے پہنا بیٹھا ہوا تھا, اس طرح تھا. آپ نے اس کو فون کیا, اس نے بتایا, ابھی ایبسلوٹ پروون ہو گیا. فیوچر میں جو بھی وہ بات کہے گا وہ پریڈکشن ہوگی, ٹھیک ہے, رائٹ, وہ ایک پریڈکشن ہوگی, فیوچر میں ہی جا کے وہ فیوچر میں جا کے پتہ لگے گی. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے فیوچر کو اس طرح دیکھا ہے, ہم تو اپنی تھیراپی کے اندر فیوچر پروگرام کراتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس فیوچر کو پروگرام کراتے ہیں سیکریٹ آف ویلتھ کے اوپر, کہ اگر اس کو اتنے پیسے کمانے ہیں 5 سال کے اندر, اگر اس کو یہ صحت چاہیے 5 سال کے اندر, آپ کو وزن اتنا کم کرنا ہے 5 سال کے اندر, اس کو یہ گریڈ چاہیے اگلے 5 سال کے اندر, تو یہ فیوچر تھیراپی ہم اسی ٹیکنیکس کے تھرو کراتے ہیں. کیا وہ 5 سال میں ایگزیکٹلی ہوگا؟ یہ ہوگا جب تک وہ 5 سال نہیں آ جائیں گے. ایبسولوٹلی آج کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. کم از کم میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے سال میں جو یہ پریڈکٹ ہو رہا ہے یہ ہوگا نہیں ہوگا. اچھا, ایسٹرل باڈی, ہمیں سادھو جوگی ایسے بڑے واقعات ملتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو ہندو مت ہے بہت جگہوں پہ ملتے ہیں, لیکن یہاں تو اسپیسیفکلی ملتے ہیں. بالکل. تو کیا اس طرح کے لوگ, فیوچر کی تو چلے وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ تو پریڈکشن ہوگی, ہم اس کو کوانٹیفائی پریزنٹ میں نہیں کر سکتے, جب ہوگا تب کر سکیں گے. تو اچھا, آپ آکلٹ سائنسز کے بھی ماہر ہیں, ظاہر ہے آپ کی وجہ شہرت ہے, تو آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا کبھی کہ یہ, کیونکہ خواب کا ایکسپیرینس تو میں آپ سے نہیں پوچھ رہا, آپ نے اور میں نے سب نے خواب دیکھے ہیں, لیکن یہ جاگتے کا خواب کبھی دیکھا؟ دیکھیں کمران صاحب, حیران کن بات یہ ہے کہ میں ایکچوئل اپنا ریئل بچپن کا ایک واقعہ کو بتاتا ہوں, جو کہ ایکچولیٹی میں میرے ساتھ ہوا. میں تقریباً 7 سال کا تھا, اور میری رہائش یہاں کراچی میں تھی. میری والدہ والد ساتھی تھے. والدہ کسی کام سے, میں سو رہا تھا, حیدرآباد چلی گئیں, میرے ننیال. جب میں سویا تو اس وقت والدہ ساتھ تھیں. اس کے بعد جب میں آنکھیں میں نے کھولی یہاں, تو میرے سب کانشیس میں مجھے محسوس ہو گیا کہ میری والدہ چلی گئی ہیں, یا میں اس کو نہیں ڈیفائن کر سکتا. لیکن جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں حیدرآباد میں اپنے ننیال کے مکان میں موجود تھا. اچھا. اور باقاعدہ وہاں پہ مطلب فزیکلی میں مطلب جو والدہ نظر آئیں تو والدہ کو میں نے پکارا زور سے, تو والدہ نے مجھے ادھر ادھر دیکھا, لیکن میری فزیکل ایگزسٹنس نہیں تھی وہاں پہ, باڈی نہیں تھی. میں ادھر ادھر جا رہا ہوں, لوگ میرے اندر سے گزر رہے ہیں, لیکن آئی کانٹ, مطلب مجھے کوئی فیل نہیں کر پا رہا, فزیکلی مجھے دیکھ نہیں پا رہا. فزیکل باڈی آپ کی کراچی میں ایک ہفتے مطلب پھر میں کوئی واقعہ ہوا, کیا ہوا, میں خواب سے اٹھ گیا, نیند سے اٹھ گیا, اٹھ کے بیٹھا. یہ وہ بتایا میں نے اپنی دادی وغیرہ کو, والد کو, تو انہوں نے مذاق میں اڑا دیا. ایک ہفتے بعد میری والدہ حیدرآباد سے آئیں, تو انہوں نے بولا کہ ہم نے علی کی آوازیں سنی اس طرح سے, ہم نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, لیکن وہ مطلب ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ بعض دفعہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور ایسٹرالوجیکلی یہ کہ کچھ خاص لوگ مطلب جن کے ذائچے میں مختلف پوزیشن ہوتی ہے ستاروں کی, ان کو زیادہ خواب آتے ہیں, اس اوکلٹ سائنسز کی طرف جاتے ہیں, مخفی علوم کی طرف جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ان پہ ہوتی ہیں. تو میں جو بات کر رہا تھا, یہ جو آپ جو آؤٹ آف باڈی جو بات کریں, اس کو ایکچولی ایسٹرل ٹریول بھی کہا جاتا ہے.
اور ہندو مت میں، بدھ مت میں باقاعدہ اس کی ٹیکنیکس ہیں کہ آپ باقاعدہ اس کی ریاضتیں کریں کہ مخصوص قسم کی غذائیں جو نیچرل فوڈز ہیں وداؤٹ مطلب جس میں کوئی آپ جو ہے نا جیسے جو، باجرا، اچھا اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں، گوشت، روغنی چیزیں، اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں فار 43 ڈیز، ٹھیک ہے. اور اپنے اوپر جو ہے بغیر سلاوا کپڑا پہنیں. اچھا. کسی کوئی آپ کے اوپر جو ہے نا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ آپ اکیلے میں کریں، کوئی آپ کے ساتھ انوالو نہ ہو، اسپیسیفکلی فیمیلز ٹھیک ہے. کوئی انوالو نہ ہو. اور آپ جو ہے وہ اس میں دوران اس پیریڈ جو ہے آپ اپنی جو بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اسپریچول اسکرپچر یا اپنی جو بھی ریلیجس بک ہے، چاہے آپ مسلم ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، آپ وہ پڑھیں. آپ کا رابطہ اپنے مطلب جس بھی ریلیجن میں آپ گاڈ سے، اللہ سے رابطہ رکھیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ مطلب جب سلیپ کے ٹائم پہ ہوں تو آپ وہ تمام، پہلے تو آپ پریکٹس یہ کریں کہ آپ وہ تمام مقامات جو آپ کے دیکھے ہوئے ہیں، جہاں آپ ریگولرلی جاتے رہے ہیں پاسٹ میں، یہ جو پریکٹس میں بتا رہا ہوں یہ خاص مخصوص ٹائم میں کریں، اور اس وقت آپ اور کوئی کام نہ کریں، آپ صرف یہ پریکٹس کریں. اور ان پریکٹس کے دوران ان مقامات کی پہلے سیر سٹارٹ کریں پریکٹس کے طور پہ جن میں آپ ریگولر جاتے ہیں، جس کی ایک ایک چیز آپ کو میمورائز ہے. کہ اگر آپ اپنے گھر سے اترتے ہیں تو دروازہ کھولتے ہیں، نیچے ایک ایک سیڑھی اترتے ہیں، ٹھیک ہے. جا کے دروازے کا کنڈا کھولتے ہیں، پھر دروازہ لاک کرتے ہیں، پھر آپ باہر جاتے ہیں تو ایک کھڈا آتا ہے. اس طرح سے پورا آپ ڈیلی سوتے وقت یہ آپ ایزیوم کریں کہ آپ ایسے کر رہے ہیں سوتے ہوئے. لیکن آپ کی ڈائٹ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تو واضح ہوگی. بالکل. اور آپ یہ کریں، اور اس کے بعد ڈیلی یہ پریکٹس کریں آپ. تو یہ آپ پھر کرنے لگیں گے. ہاں پریکٹس کریں آپ پہلے تو ان مقامات کی جن کو آپ نے دیکھا ہوا ایکچولی اور کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے جو مقامات سنے ہوئے ہیں جسٹ لسنڈ ہیں. اچھا یہ اچھا، لیکن میں اس بات کو اس لیے یہاں کیونکہ خواب سے ہم نے اس کو ریلیٹ کر دیا، کیونکہ ہم ایسٹرل ٹریول کے اوپر یہاں پہ کوئی نسخہ نہیں دے رہے فی الوقت، کیونکہ اگر نسخہ دیا جائے گا تو پھر اس نسخے کو پورا دیا جائے. ورنہ اگر کسی ہمارے ویور نے اس آدھی بات کی پریکٹس شروع کر دی اور ایسٹرل ٹریول نہیں ہوا تو وہ مذاہب اور عقل انسانی دیکھنا چھوڑ بھی سکتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان تو ہم یا تو ٹریول پہ بات کریں گے، لیکن یہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ کہ یہ اس طرح ممکن ہے اور آؤٹ باڈی ایکسپیرینس ہو مقامات تک بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وقفہ ایک ناظرین ہم کو لینا ہے. ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بریک لے کے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا منیب کدوئی صاحب، یہ آپ کی ایک کتاب ہے، یو آر آتھر آف دس بیوٹیفل بک دا پاور آف ویژولائزیشن. یہ جو ہم بات کر رہے تھے، کیا یہ جو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے یہ کوئی ویژولائزیشن ٹیکنیک ہے؟ کیونکہ خواب میں بھی تو ہم یہی کر رہے ہیں، تو اس کو ہم زندگی میں اچیو کس طرح کر سکتے ہیں؟ کامران صاحب، یہ ریسرچ بیس بک ہے اور اس میں ویسے تو لائف لانگ کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو میں نے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم اس پہ لگایا وہ تقریباً 1 سال سے زیادہ تھا. ٹھیک. اور 110 کتابیں میں نے جانچیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ معاملہ ہے کیا ویژولائزیشن کا، اور تقریباً 20 سے زیادہ نام مجھے اس ایک کانسیپٹ کے ملے. اب اس میں وہ جو 5 سٹیپس ہیں وہ اوورلیپ کر رہے ہیں، اور ہمارے ڈسکشنز میں وہ سٹیپس کہہ لیں یا پروسیس کہہ لیں وہ بھی بارہا ٹچ کیا جا چکا ہے، جس میں کسی چیز پہ فوکس کرنا، ٹھیک، ریپیٹیشن، انرجی، وہ چاہے ایموشن ہو نیگیٹو یا پازیٹیو، اینڈ بیسکلی اس کو اس طرح سے دیکھنا جس طرح کہ وہ ہو چکا ہو. اب اگر علی بھائی کے معاملے کو ہم سمجھنا چاہیں تو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان 4 لیول پہ آپریٹ کرتا ہے: فزیکل، ایموشنل، مینٹل اینڈ اسپریچول. ٹھیک ہے. تو ہم گاڑی کے وہ 4 سلنڈر ہیں، جب تک ہم چاروں سلنڈر فائر نہیں کریں تو ہم ایکسلنس پہ نہیں پہنچتے. اب مائنڈ جو ہے وہ بیسکلی ایک گیٹ کیپر کی طرح ہے، جس طرح ڈاکٹر عمران نے کہا اٹس اے پروسیسر. اٹ کین ایدر الاؤ اس ٹو میکسیمائز آور پوٹینشیل اور ناٹ، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو. تو بیسڈ اپون آر ول. ایبسولوٹلی. ہمارے عقائد، ہمارے ٹھیک. حدود ہمارے عقائد پہ منحصر ہیں. تو اب بات ساری یہی ہے کہ اگر روحانی ہماری قربت اچھی ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، تو ہمارا مائنڈ اس کو الاؤ کر سکتا ہے، کیونکہ رائٹ برین میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسپریچول کنیکشن بھی ہوتی. ٹھیک ہے.
تو وہی باتیں جو اب ہم سیشن میں کرتے رہے ہیں کہ ہماری روح جو ہم سے نیند میں جا کے، اور وہ جس طرح اگین ٹائم اور اسپیس میٹر نہیں کرتا، وہ واپس آ کے پھر وہ رپورٹ کرتا ہے مائنڈ کو کہ کیا چیز ریکارڈ ہوئی. تو اس طرح سے ہم اس معاملے کو سمجھ سکتے ہیں. ویژولائزیشن تو میں نے جیسے بتایا کہ وہ عمل ہے جو دانستہ یا نادانستہ طور کے اوپر ہم سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کانشیسلی اور ایکٹیولی کریں گے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ تو یہ معاملہ نادانستہ طور پر ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ میں تھوڑی سی بات بس مکمل کر دوں کہ جب ہم نادانستہ طور کے اوپر کوئی پریشانی یا منفی سوچ ہمارے ذہن پہ حاوی ہو، ظاہر پھر وہ انرجی کا لیول بھی آ گیا اور بار بار بھی سوچ رہے ہیں. اور جب وہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہماری قسمت خراب ہے یا اتفاق ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عمل نادانستہ طور کے پر جو ہو رہا ہے، کیا ہم اس کو دانستہ طور پہ کر کے اپنی زندگی میں معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، خوابوں سے ہم اپنے آپ کو میڈیکلی بہتر کر سکتے ہیں، ہیلنگ ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی خوابوں ہے، کے ذریعے بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جب نیند کا جو ہمارا پہلا سائیکل ہے جو 4 اور 7، جیسے ہم 14 کے اوپر اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں، ہماری برین فریکوینسی نیچے جانی شروع ہوگی. 7 کے بعد تو ہم فزیکل ورلڈ سے مینٹل ورلڈ میں جائیں گے. 7 اور 4 کے بیچ وہ ہے جہاں پہ باڈی ڈیپلی ریلیکسڈ ہے لیکن مائنڈ ایکٹیو الرٹ کام کر رہا ہے. اس پروسیس سے ہم ہو کے 4 پہ پہنچے اور 4 کے اوپر ہم سونا شروع ہو گئے. پہلے 20 منٹس وہ جو ہمارے سلو جو پروسیس ہے جانے کا، اس کا جو فرسٹ پارٹ 2 آورس کا ہمارا ہے وہ ہے جو باڈی ہماری اپنے آپ کو جو ہے وہ ریکور کر رہی ہے، ری ہیل کر رہی ہے. جو سارے دن کے اندر ہم نے ہیل جو ہے وہ انرجی کو لوز کیا تھا وہ ریسٹور کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس ریسٹور کے 2 گھنٹے کے بعد جب واپس وہ جو اب والا ٹائم آ رہا ہے جس کے اوپر ہمارا دماغ جو ہے وہ لاشعور جو ہے وہ پروسیسنگ کرنا شروع کر رہا ہے. اب اگر ہم نے اس کو اس سونے سے پہلے یعنی اس ہیلنگ سے پہلے یہ آلریڈی ہم نے اس کو سجیشنز کے تھرو بتایا تھا کہ آپ کو اپنے آپ کو کس طرح ہیل اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ باڈی جو اس وقت اپنے آپ کو ہیل اپ کر رہی ہوگی، فرسٹ آف آل وہ فاسٹ ہوگی، اس کے بعد وہ پروسیس کنٹینیو ہوگا. اچھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ ہمیں اپنے آپ کو جب صحت مند ہم جس کو کہتے ہیں تو ہمیں آپ کو اپنے آپ کو ایک فزیکلی، ہمیں آپ کو ایموشنلی، کیونکہ ہمیں ایک ایموشنل بینگ بھی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایک مینٹلی اور ہمیں اپنے آپ کو اسپریچولی، یہ چاروں کمبینیشن سے جب اگر ہم صحت مند ہوں گے تو ہم ایک مکمل صحت مند کہلائیں گے. اگر ہم اپنے عقلی وجود کو کویسچنس کو آنسر نہیں کریں گے اور ہم سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے وہ اسٹل ہمیں بادر کر رہا ہوگا. اگر ہم اپنے ایموشنس کا خیال نہیں کریں گے، ایموشنس یعنی سارا دن کے اندر ہم سارے یہ خیالات، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے فون نہیں کیا تھا، میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا، میں یہ نہیں کر سکتا، اس نے مجھے ٹیڈی نظر سے دیکھا، باس خراب ہے، بیوی یہ ہے، سارا دن یہ سوچ کے سو گئے اور اسٹل لیٹ گو کے پروسیس سے نہیں گزرے. صبح 8 گھنٹے سونے کے بعد بھی اتنے ہی ہم تھکے ہوئے اٹھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس ٹائم کے اوپر جہاں گتھیاں سالو کرنی تھی وہاں اوور کام تو دے کے سوئے تھے اس کو. تو اب کریں کیا؟ سونے سے پہلے کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایکیوٹ اسٹیج ہے، اگر ایک ایکیوٹ اسٹیج ہے جہاں پہ لمیٹنگ بلیفز انسٹال ہوئے ہیں، اگر ایک ٹی وی کے اوپر کانسٹنٹلی نیگیٹو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ کل جو ہے وہ بخار کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے وہ ان کو ہوگا. اب اگر وہ میں نے اگین کہا اگر فوکس آف اٹینشن وہاں پہ اتنی ہے کہ برین کی فریکوینسی 4 اور 7 کے بیچ میں آ گئی ہے تو شعور ختم ہو گیا، انسٹال ہو گیا. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے بھی تو ذرا بلڈ پریشر تو ہے، تو کل تو پھر مجھے ہوگا. صحیح. اور پھر ہوگا کیونکہ دیٹ از انسٹالڈ، ڈیفینیٹلی وہ ہوگا کیونکہ اس نے اس کو خود انسٹال کیا ہے کہ کل کو ایسا ہوگا. اب جب یہ آپ کی بات کی جا رہی ہے کہ اب اگر اس کو یا تو وہ اتنا سیلف میڈیٹیشن کرتا ہے یا اتنی سیلف سجیشنز اپنے اوپر عبور رکھتا ہے کہ یار ایسا کچھ نہیں ہوگا. اچھا، عام آدمی تو نہیں رکھتا، وہ کیا کرے؟ عام آدمی بھی کرتا ہے. دیکھیں عام آدمی بھی کرتا ہے. میں سمپل آپ کو بتا رہا ہوں ہاؤ ایزیلی وی کین پروگرام. اور ہم سب یہ کام کرتے ہیں، کتنا ایزیلی ہم پروگرام کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ایک رات کو الارم لگاتے ہیں اور اس الارم لگا کے کہتے ہیں کہ جی مجھے صبح 7 بجے اٹھنا ہے. 90% آف دا ٹائم 7 بجے سے پہلے آنکھ کھلتی ہے. الارم 2 منٹ ہوتے ہیں ابھی بجنے میں کیونکہ ہم نے اس بایولوجیکل کلاک کو جو ہے وہ الارم پروگرام کر دیا کہ جی مجھے اٹھنا ہے. تو جب میں بایولوجیکل پروگرام کو یہ جو ہے وہ انسٹال کر رہا ہوں کہ مجھے بیمار ہونا ہے، تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتا کہ مجھے صحت مند رہنا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ایک انسان کو اپنی اس فریکوینسیز کے اوپر جانا اور مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم ڈپ تو کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کتنی دفعہ دن میں ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم سامنے کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہے، اور کوئی آگے کہتا ہے چابی یہ رہی، اچھا یہی تھی. ہم وہ کیونکہ اس سرکل کے اوپر اسٹے نہیں کر پاتے ہیں، وہی فوکس سے وہی میڈیٹیشن سے ہم لوگ فوکس کر پاتے ہیں.
اگر ہم اس فوکس کے اوپر ٹھہرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو سجیشنز یا ہم خود اپنے آپ کو دیں یا ہمیں کوئی تھراپسٹ دیں. اچھا دن بھر دیں سجیشنز اپنے آپ کو کہ مجھے آج یہ کرنا ہے, ایک بات اور مجھے اس طرح دیکھیں, اور ایک اور بات دیکھیے, ہم جو بھی زندگی کے اندر کام شروع کرتے ہیں وہ پہلے کانشیسلی شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم کانشیسلی کوئی کام کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں تو وہ ہماری ہیبٹ بن جاتا ہے اور وہ ہمارا کام انکانشیس پہ چلا جاتا ہے. زندگی میں پہلی بار جب ہم نے جوتے باندھنا سیکھے تھے اور ٹائی باندھنا سیکھی تھی تو ہم نے اتنی تیزی سے نہیں سیکھی تھی جتنی اب کرتے ہیں. اگر میں ایک انسان کو ابھی چھوٹا سا ایکسپیرینس جو ہے پروگرام کے بعد جو ہے وہ ناظرین کر سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ 1 سے لے کے 25 تک گنتی گنے تو اس کو آپ ٹائم کلاک کر لیجیے گا, آپ 1 سے لے کے 25 تک 5 سیکنڈز کے اندر 1 سے 25 تک گن لیں گے. اگر میں کہوں آپ سے کہ 1 سے 25 تک آدھا گنے تو ٹیکنیکلی آپ کو 2.5 سیکنڈ لگنے چاہیے. لیکن اگر میں اس کو یہ کہوں کہ آپ آدھے ہی گنے لیکن آلٹرنیٹو گنے, یعنی 1 3 5 7 گنے تو آپ کو 11 سیکنڈ لگیں گے. اچھا, یعنی پہلا کام آپ نے 1 سے 25 تک کیا تو صرف 5 سیکنڈ کے اندر, آدھے آپ نے گنے تو آپ نے لیے 11 سیکنڈ, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ. پہلا کام آپ نے انکانشیسلی کیا تھا, دوسرا کام آپ نے کانشیسلی کیا ہے. تو جب آپ کانسٹنٹلی کوئی چیز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو وہی انکانشیس کے اندر انسٹالیشن جاتی ہے, اور انسان اگر کانسٹنٹلی یہ سوچتا رہے گا میں بیمار ہوں گا, اگر کانسٹنٹلی سوچتا رہے گا میں نہیں کر سکتا, کانسٹنٹلی سمجھے گا میں لاچار ہوں, کانسٹنٹلی سمجھے گا میرے حالات ایسے ہی رہیں گے, وہ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو پروگرام کر چکا تھا اس آٹومیٹک اسٹیج کے اوپر کہ وہ ویسے ہی ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے. چینج آلویز کمز فرام انکانشیس, کیونکہ ڈیٹا وہیں پہ ہے, ڈیٹا وہیں سے جو ہے وہ آنا ہے. چینج آلویز کم فرام انکانشیس. بہت شکر گزار ہوں تمام شرکائے گفتگو کا. ناظرین, اس پروگرام کی سیکوینس کا آخری پروگرام اگلے ہفتے آپ کے سامنے آئے گا. اب تک ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم خواب کہہ رہے ہیں یہ دراصل ہمارے لاشعور کی ایک کیفیت کا نام ہے, اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جو حیرت انگیز کیفیت ہے, کیونکہ اس کیفیت میں ہم اگر چاہیں تو جس خواب کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اس وقت ہم ذہن کی جس سطح پر ہیں جو کہ روحانیت کے بہت قریب ہے, تو ہم پریکٹس کے ساتھ اپنے خوابوں کو اور اس سٹیٹ آف مائنڈ کو جس میں ہم خواب دیکھنے کی کیفیت میں استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, اپنی اوورآل زندگی کی بہتری کے لیے, اپنی صحت کی بہتری کے لیے, اپنی جسمانی بہتری کے لیے, اپنے احساسات اور جذبات کی بہتری کے لیے, اپنے خیالات کی بہتری کے لیے, اور اس سے نیچے اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اس کے ذریعے اپنی ذہنی اور روحانی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. کنکلوڈنگ پروگرام اس سلسلے کا نیکسٹ ویک آپ کے سامنے آئے گا, دیکھنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.